بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان دنیا میں پاپولیشن کے حساب سے پانچواں بڑا ملک ہے اور اسلامی دنیا میں یہ دوسرا بڑا ملک ہے۔ اس کو جب اس کے حالات ہم دیکھتے ہیں، خصوصاً اس کی فوڈ سپلائی لائن جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور پاکستان میں جو فوڈ کی قلت ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو پھر کچھ چیزیں جو ہیں ان کو کمپیریزن اگر کیا جائے تو کافی ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی۔ 1945 میں نیدرلینڈ آزاد ہوا اور 1944 میں جرمنی نے ان کی فوڈ کی جو سپلائی لائن تھی وہ روک دی۔ تو جو ہی ان کو وہ فوڈ سپلائی ختم ہوئی، وہ غیرت مند قوم کی طرح انہوں نے ریئیکٹ کیا اور کوشش کی، اور پھر یہ جب آزاد ہوئے ایک سال بعد 45 میں یا 1945 میں، تو اب پوزیشن یہ ہے کہ نیدرلینڈ جو ہے وہ، اگر اس کو ہم دیکھیں تو ہمارے ایک چھوٹا پروونس جو ہے کے پی کے، اس کا بھی آدھا رقبہ بنتا ہے، یعنی کے پی کے رقبے میں دو نیدرلینڈ بن سکتے ہیں۔ اسی طرح اکیلی اس بہاولپور ڈویژن کا رقبہ جو ہے، اس کو اگر ڈبل کر دیا جائے تو ایک نیدرلینڈ بن جاتا ہے۔ تو یہ تو ان کے پاس ہے رقبہ۔ اب ان کی جو پوزیشن ہے وہ $100 ارب کی زرعی برآمدات ان کی ہے اور یہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے۔ پیاز میں یہ پوری دنیا میں یہ ان کا جو ہے پہلا نمبر ہے، اور یورپ کو جو گوشت سپلائی ہوتا ہے اس میں یہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ کرتے کیا ہے؟ اگر کمپیریٹیولی دیکھیں تو یہ ان کا جو سبزیوں کے بیج ہیں اور پھلوں کے بیج جو ہے، یہ پوری دنیا میں جو بیج سپلائی ہو رہے ہیں اس کا 1/3 جو ہے وہ صرف نیدرلینڈ سے آتا ہے۔ دو کام کیے ہیں، ایک محنت کی ہے، اپنے وسائل کو استعمال کیا، دوسرا ریسرچ کی ہے۔ اب امریکنز جو ہیں وہ، ان کا اگر رقبہ دیکھیں تو امریکہ 240 گنا اس سے زیادہ ہے، اور یہ جو انڈیا ہے یہ 80 گنا اس سے بڑا ہے۔ لیکن اب ان کو، ان کی جو پروڈکشن ہے اور ان کا جو دنیا کی زرعی پیداوار میں جو ان کا حصہ ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ وہ قابل رشک ہے ان کی جو پوزیشن ہے۔ اور ہماری طرف اگر آئیں تو اتنا چھوٹا سا حصہ دنیا میں جس کا نام نیدرلینڈ ہے اور اتنا بڑا ملک جس کا نام پاکستان ہے، تو پاکستان میں خوراک کی قلت ہے، پاکستان میں خوراک کی کمی ہے، اور ہم مجبور ہیں کہ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم دنیا سے جو ہے وہ منگوا رہے ہیں، اور اس بات پہ ہم خوش ہو رہے ہیں کہ جناب دنیا میں فلاں ملک نے ہمیں گندم دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے اور فلاں ملک سے ہمیں گندم مل رہی ہے، گندم آ رہی ہے۔ یہ خوشی والا مقام نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے اور قابل افسوس ہے یہ ہمارا جو سسٹم ہے۔ اب اس کی، ہماری جو پاکستان کی ورکنگ پاپولیشن ہے وہ آلموسٹ 57.9 ملین لوگ ہیں، اور اس میں سے 43% جو ہے وہ انگیجڈ ہے اس ایگریکلچر سیکٹر میں۔ اور اسی طرح ہمارا جو جی ڈی پی ہے، مجموعی قومی پیداوار، اس میں 22 سے زیادہ پرسنٹ جو ہے وہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر سے آتا ہے، اور 18% کتنا آتا ہے اس سے انڈسٹریل سیکٹر سے۔ اب یہ پاپولیشن جو 43% پاپولیشن ہے، جو ورکنگ پاپولیشن ہے، خدا نخواستہ
یہ کبھی مایوس ہو گئی یا انہوں نے ہاتھ روک دی، چونکہ یہ ان کا استحصال کر رہا ہے مڈل مین، ان کا استحصال کر رہا ہے سٹاکیا، اور یہ ان کو ڈپرائیو کیا جا رہا ہے۔ ہماری جو تحصیل اور زرعی انتظامیہ، they have joined hands with the middleman, with سٹاکیا، with آڑتیا، اور اس طرح کے کافی سارے اور لوگ جن لوگوں نے ہر صورت میں کسان کا استحصال کرنا ہوتا ہے۔ جب ان کو گندم چاہیے سرکاری ریٹ پہ تو یہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، اناج اٹھا لیتے ہیں، اور جب کسان جاتا ہے کہ مجھے سرکاری ریٹ پہ کھاد چاہیے اور سپرے چاہیے، تو یہ ان کی بے نیازیاں اور لاپرواہیاں اس وقت دیکھنے والی ہوتی ہیں، قابل افسوس ہوتی ہیں، چونکہ یہ ایک اس پیسٹیسائڈ مافیا اور فرٹیلائزر مافیا کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں۔ ہمارے محکمے جو ہے، محکمہ نار ہو گیا یا ہمارا محکمہ مال ہو گیا یا دیگر محکمے جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے کسان کی گردن پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا، اس کا گلا جو ہے وہ دبوچا ہوا، اور اس کا خون چوسنے پہ وہ مائل ہیں اور در پہ ہیں۔ اور الٹیمیٹلی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہی سسٹم چلتا رہا تو یہ جو انڈیا میں جیسے کسان کو انداتا کہا جاتا ہے، تو ہمارا جو اناج کا فوڈ پروڈیوسر جو ہے، فوڈ سپلائر جو ہے، اس کو اگر اس کی کیئر نہ کی گئی اور اس پہ خیال نہ کیا گیا، ہمارا چھوٹا فارمر تو بالکل ہی اس وقت مایوسی کی کیفیات میں ہے، چونکہ ڈالر جب اس کی اٹھان اوپر کی طرف ہو رہی ہوتی ہے، یہ بڑھ رہا ہوتا ہے، تو یہ پیسٹیسائڈ اور کھاد اس بنیے کی دکان کے اندر پڑی ہوئی اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ اور جب اس ڈالر کے ریٹس تھوڑے سے، آرمی چیف صاحب نے ایک دو بیان دیے ہیں، تو اس سے جب ڈالر کے ریٹ کم ہوئے ہیں تو فارمر کی جو پروڈیوس پڑی تھی وہ انہوں نے مکئی کے ریٹس بھی کم کر دیے ہیں اور دیگر اجناس کے ریٹس بھی کم کر دیے ہیں، تو فارمر بیچارہ مایوس ہے۔ جب چاہتے ہیں یہ اپنے ریٹس بڑھا لیتے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں، کھاد کے بڑھ جاتے ہیں، اتنا ہی جس طرح ابھی انیشیٹو لیا آرمی چیف صاحب نے بڑا اچھا، اور انہوں نے مضبوطی سے جب ان مافیاز کو پیغام دیا تو پھر یہ ڈالر کی جو ہے اٹھان اس کو بریک لگی اور ڈالر اب نیچے آ رہا ہے۔ اسی طرح میری ریکویسٹ ہے کہ مہربانی فرما کر اس سیکٹر کو جو سب سے زیادہ جی ڈی پی میں جس کا حصہ ہے، اس سیکٹر پہ آپ نگاہ رکھیں۔ ایک اکیلا سیکٹر ہونے کے حساب سے یہ 22% پروڈیوس کرتا ہے جی ڈی پی کا، تو اس پہ مہربانی کریں۔ جس طرح ان صنعت کاروں سے ملاقات کی ہے، اسی طرح آرمی چیف صاحب میں ریکویسٹ ہے کہ کسان سے بھی، فارمر سے بھی، ذمہ دار سے بھی اپنے جو ہے ان کو بھی موقع دیں، ان کے مسائل سنیں، اور ان کے حل کے لیے آپ کے صرف 2-3 بیانات ہی کافی ہیں اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ تھوڑی سی سمپلی اتنا کروا دیں، میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ صرف اتنا کروا دیں کہ کسان کو جو ہے کھاد کنٹرول ریٹ پہ ملیں، اس کی فرٹیلائزر کے علاوہ اس کی پیسٹیسائڈز جو ہیں وہ کنٹرول ریٹ پہ ملیں، اور اس کا جو گورنمنٹ مقرر کر دے اسی پہ ہی جو ہے وہ اس کا اناج بھی جو ہے وہ، اور اس کی فصلات جو ہیں اس کی پروڈیوس بھی ہے اس کو بھی خرید لیا جائے اور وہ ضائع نہ ہو، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور پاکستان دنیا کے مختلف لوگوں کو خوراک مہیا کرے گا اور دیگر چیزیں۔ اب جب نیدرلینڈ جو آدھے کے پی کے سے بھی اس کا رقبہ تھوڑا ہے، وہ اگر دنیا کو اتنا زیادہ سپلائی کر رہا ہے تو اس کی برآمدات، آپ زرعی برآمدات $100 ارب دنیا میں دوسرا نمبر ہے اتنے چھوٹے سے ملک کا۔ تو ہم تو ہو سکتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ 25% دنیا کی وہ جو ہے زرعی برآمدات میں اس کا حصہ ہے، تو ہم بھی بہت زیادہ پروڈیوس کر سکتے ہیں، ہمارے لوگ محنتی ہیں۔ تو سمپلی ایک آپ کی آرمی چیف صاحب، آپ کی اور پاکستانی ایڈمنسٹریشن کی تھوڑی سی توجہ ہو جائے اور یہ بالکل ہو جائے گا اور معاملہ ٹھیک ہو جائے
جائے گا اور ملک خود کفیل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔